وعلى آله وآله وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال الله تبارك وتعالى: إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: قلنا يا رسول الله إنا نستحيي من الله والحمد لله. قال: ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى ولتذكر الموت والبلاء فمن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیو، اس دنیا میں سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا آیا ہے، ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا. اللہ کی مرضی کے مطابق ہی سب کچھ ہوگا. ہم بھی اللہ کی مرضی کے مطابق آئے، اسی کی مرضی کے مطابق رہیں گے، اسی کی مرضی کے مطابق چلے جائیں گے. صبح سے شام تک ہمارے آس پاس جتنا جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. لیکن کچھ تھوڑی سی زندگی اللہ نے ہمیں ایسی دی ہے جس میں ایک چیز میں ہمیں کہا کہ تم اپنی مرضی تھوڑی سی چلاؤ، یا ادھر یا ادھر، یہ آپ کی مرضی ہے. تھوڑی سی صحیح راستہ یا غلط راستہ. ہدیناہ النجدین، دونوں راستے ہم نے آپ کو بتائے. جو میری مرضی کے مطابق آئے گا تو جیسے ساری دنیا میری مرضی کے مطابق کر رہی ہے وہ بھی کرے گا تو انجام اچھا ہوگا. اور جو میری مرضی کے مطابق وہ تھوڑا سا اختیار استعمال نہیں کرے گا بلکہ اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزار کے آئے گا تو وہ تھوڑے سے ہی ایک ہی مخلوق، تم ہی یعنی انسان اور جن، تم ہی ایسے ہوں گے جو ساری کائنات میں میری مرضی کے خلاف کرو گے، اور کوئی نہیں ہوگا. جانور، بھینسیں، گائے، بیل، بکری، اونٹ، کوئی بھی نہیں. پانی، ہوا، درخت، پودے، پتھر، ریزے، ذرے، بیل بوٹے، کچھ بھی نہیں. سب اللہ کی مانتے ہیں. اللہ کے خلاف کرنے کی کسی میں ہمت ہی نہیں، کسی میں ہمت نہیں. اللہ نے اس زمین کو اور آسمان کو بنایا تو تھوڑا سا ان کو چیک کیا کہ میرے خلاف تو نہیں جاؤ گے. کہاں ہمت تھی ان میں؟ کوئی جا سکتا ہے اللہ کی مرضی کے خلاف؟ آپ دیکھو، کنک ڈالو کھیت میں، اگلے سال آپ دیکھو کہ ادھر چاول ہوئے ہوئے، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. سیب کا بوٹا لگاؤ، اس پر آم ہوئے ہوں، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا.
سردی آئے گی، برف پڑے گی، آپ سوچو کہ برف ہو، سردی ہو، اتنی تیز گرمی ہو جائے، نہیں ہو، برف میں ٹھنڈی ہو۔ جون جولائی کا مہینہ آئے گا، آپ سوچو بس آج میری مرضی ہے برف پڑ جائے، ایسا نہیں ہو، گرمی ہوگی، ہے نا۔ کوئی بھی چیز اللہ کی مرضی کے خلاف کرنے کی ہمت کرتی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور کہا ائتیا طوعا او کرہا، اے زمین اور آسمان چلو کام میں لگ جاؤ۔ ائتیا کا مطلب کام میں لگ جاؤ، چلو کام کرو۔ زمین کے جو کام ہے وہ اپنے کام کرے، آسمان کے جو کام ہے وہ اپنے کام کرے، آسمان میں جتنی مخلوقیں ہیں سب اپنا اپنا کام کرو، شروع کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب زمین اور آسمان کو کہا اے زمین اور آسمان اپنا کام شروع کرو، دل چاہتا ہے تب بھی کرو، دل نہیں چاہتا تب بھی کرو، طوعا او کرہا، زبردستی کرنی ہے زبردستی کرو، مرضی سے کرتے ہو تو مرضی سے کرو۔ تو کیا زمین اور آسمان مرضی کے خلاف کچھ کر سکتے؟ انہوں نے کہا اللہ تو کہے اور ہم تیری مرضی کے خلاف کچھ کریں؟ قالتا اتینا طائعین، ہم تو تیری مرضی کے مطابق ہی کریں گے، کبھی تیرے حکم کے خلاف نہیں کریں گے۔ جس زمین پر تو جو اگانے کے لیے کہے گا وہی اگائیں گے، جب اگانے کے لیے کہے گا تبھی اگائیں گے، جب نہیں اگنے کے لیے کہے گا نہیں اگائیں گے۔ پانی وہی برسے گا جہاں تو چاہے گا، جہاں تو نہیں چاہے گا وہاں پانی نہیں برسے گا۔ تو کہے گا رات میں چاند نہیں آنا، رات میں ہی چاند آئے گا۔ تو کہے گا دن میں سورج نے گرم ہونا، دن میں ہی سورج گرم ہوگا۔ تو کہے گا جون جولائی میں تپش پڑے، جون جولائی میں وہ کام کرے گا۔ تو کہے گا سردیوں میں ٹھنڈا ہو جائے گا، سردیوں میں ٹھنڈا ہو جائے گا۔ سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا، ہم کیسے ہمت کر سکتے ہیں؟ ائتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین، زمین اور آسمان نے کہا اللہ تیری مرضی کے خلاف کرنے کی ہمت ہی نہیں ہم میں، ہم تو تیری مرضی کے مطابق ہی کریں۔ اب اس کے بعد جو بیچ کی مخلوقات ساری کی ساری اللہ کی مرضی کے مطابق لگی ہوئی ہے، جب سے پیدا ہوئی تب سے۔ فرشتے اللہ نے پیدا کیے، جیسے اللہ نے پیدا کیے ویسے کام کر رہے۔ کچھ فرشتوں کو اللہ نے لگا دیا چلو رکوع میں سب رکوع میں، کچھ کو لگا دیا سجدے میں سب سجدے میں، کچھ کو لگا دیا چلو انسانوں کے کام کرو انسانوں کے کاموں میں، اور کچھ کو صرف اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ فرشتوں تم بس اس لیے میں نے پیدا کیے کہ میرے بندے جو میرے گناہ کرتے ہیں نافرمانی کرتے ہیں تم ان کے لیے دعا کیا کرو۔ قرآن پاک میں تو وہ دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، اے ہمارے رب ان بندوں کو گناہوں سے بچا لے۔ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ، اس لیے کہ جس کو تو گناہ سے نہیں بچائے گا وہ ناکام ہو جائے گا، اور جس کو تو گناہ سے بچائے گا اسی پر تیرا رحم ہوگا۔ یہ کون مانگتا ہے ہمارے لیے؟ فرشتے مانگتے، ہر وقت مانگتے رہتے ہیں۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، اے ہمارے رب، فرشتے مانگتے ہیں، ہمارے فرشتے، ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہم نہیں مانگتے، ہم منہ موڑ کیسے بیٹھے، اللہ نہیں مانگنا کیسے، اعوذ باللہ۔ ربنا وادخلهم، اے ہمارے رب ان کو اپنی جنتوں میں داخل کر، جناتی ایسی جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا، اور ان کو ہی نہیں، ومن صلح من آبائہم، جس کا باپ مر گیا ہے ایمان کے ساتھ اس کو بھی جنت میں داخل کر، جس کا دادا مر گیا اس کو بھی داخل کر، ومن ذریاتہم، اور ان کی جو اولاد آ رہی ہے اللہ اس کو بھی جنت سے محروم نہیں کرنا۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور اتنا ہی نہیں، جب دنیا سے انسان رخصت ہوتے ہیں فرشتے ان کے پاس آ جاتے ہیں، کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، گھبرانا نہیں، ٹینشن نہیں لینا، پریشان نہیں ہونا، اکیلے نہیں محسوس کرنا، دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست تھے، آج بھی ہم تمہارے دوست ہیں، تمہارے ساتھ رہیں گے جب تک تمہارا جنت میں فیصلہ نہیں ملا۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اور وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں فرشتے؟ کہتے ہیں انسانوں سے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھ تھے، آخرت میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، غم نہیں کرنا، جو تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم مانگو گے تمہیں سب ملے گا۔ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ، تمہارے رب نے تمہارے لیے مہمان نوازی تیار کی ہے۔
کیوں فرشتے کیوں ایسا کرتے ہیں؟ غفور الرحیم، اس لیے کہ تمہارا رب بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اس نے فرشتوں کو اس کام پہ لگا دیا میرے بندوں کے لیے معافی مانگ. اللہ اکبر. اور بندہ اپنے لیے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں. بندہ خود توبہ کرنے کے لیے تیار. جھوٹا جھوٹ سے توبہ نہیں کرتا. بے نمازی نمازی کی طرف نہیں آتا. قرآن کی تلاوت چھوڑنے والا قرآن کی طرف 60 سال کا 70 سال کا مر جاتا ہے، قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. نماز میں پتہ ہی نہیں کہ پڑھتا کیا ہے. سب کچھ اپنے بچوں کو پڑھاتے، قرآن نہیں پڑھاتے، نماز نہیں پڑھاتے، نماز کی طرف نہیں لگاتے، مسجد کی طرف نہیں لے کے آتے. اور اللہ کیا کرتا ہے؟ حدیثوں کے اندر آتا ہے. پہلے آپ بتائیے، آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے ساتھ کتنے فرشتے؟ بولیے. یہ تقریر نہیں ہے، بس مذاکرہ ہے آپس میں. کتنے فرشتے ہمارے ساتھ اندازہ؟ 2. کتنے جو مشہور ہے؟ کتنے؟ 2. کرامن کاتبی، لکھنے والے. 2 سے زیادہ کسی کا اندازہ ہے کسی کا اندازہ نہیں. حدیثوں کے اندر ثابت ہے ایک انسان کے ساتھ 36 فرشتے رہتے ہیں. حدیثوں میں موجود ہے. کتنے؟ 36 فرشتے ایک انسان کی خدمت کرتے ہیں اس کی پوری زندگی. آپ گاڑی چلا رہے ہوتے، اچانک بریک نہیں لگتی، اچانک حادثہ ہونے والا ہوتا ہے، رک جاتے. کہتے وہ موتی نے منہ چمڑیا ہے. تو موت کے منہ سے کوئی واپس آ سکتا ہے؟ کوئی نہیں آ سکتا. اللہ نے حفاظت کے لیے فرشتے رکھے. یرسل علیکم حفاظہ، قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تمہارے لیے حفاظت کے فرشتوں کا انتظام اللہ نے کر کے رکھا ہے. وہ حادثے سے جب موت نہیں منظور ہوتی اللہ کو، وہ آپ کے حادثے سے آپ کی حفاظت ہے. حدیثوں کے اندر آتا ہے انسان رات کو سویا ہوتا ہے، اس کے پاس سے کوئی موذی جانور گزرتا ہے، اس کو تکلیف نہیں دیتا، اس لیے کہ فرشتے موجود ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے جاؤ تو پیاز مت کھایا کرو، اس لیے کہ تمہارے ساتھ نیک فرشتے ہوتے ہیں اور نیک فرشتوں کو پیاز کی بدبو آتی ہے. حدیثوں کے اندر یہ سارے فرشتے ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. ہر انسان کے ساتھ تقریباً 36 فرشتے کام کرتے ہیں. اللہ کسی انسان کے 36 باڈی گارڈ، اس کی کتنی عزت بن جائے گی. کیونکہ وہ باڈی گارڈ بھی یہی رہیں گے، وہ خود بھی یہی رہے گا. اس کا جسم ختم ہو جائے گا، اس کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اور اللہ نے ہر انسان کو 36 باڈی گارڈ دیے ہیں. احساس کیوں؟ کرامن کاتبین، عزت والے فرشتے ہیں. یعلمون ما تفعلون، تم راتوں کی تنہائیوں میں جو کرتے ہو وہ جانتے ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں. اور قیامت کا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ نظر نہیں آتے. نہیں یہ 36 فرشتے کہاں نظر آتے؟ کسی کو نہیں نظر آتے. نہ نظر آتے نہ دھیان رہتا. انسان اپنی من مانی کا آنکھوں سے دیکھ رہا ہے غلط، فلم دیکھ رہا ہے، موبائل میں چل رہی ہے فلم، 3 گھنٹے فلم دیکھتا رہتا ہے. اگر وہ ایک مرتبہ دھیان دے کہ میرا فرشتہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، کبھی غلط موبائل دیکھے گا. ماں کے سامنے بدتمیزی کے ساتھ بات کرتا ہے، کبھی سوچے کہ میرے یہ لفظ ماں کے سامنے بدتمیزی والے، باپ کے سامنے باپ کی گستاخی والے میرا فرشتہ لکھ رہا ہے اور اس کا حساب ہوگا. دکان میں بیٹھ کے انسان ناجائز جھوٹ بول کے کماتا ہے. اللہ نے قسم 500 روپے میں آن دی ہے اور پڑی ہے اس کو 200 روپے میں. ایسے میں مثال دے رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 لوگ ایسے جن سے اللہ بات ہی نہیں کرے گا قیامت کے دن. 3 لوگ ایسے لا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا قیامت کے دن. کہے گا جاؤ میں تم سے بات نہیں کرتا. ان میں سے ایک وہ ہے جو جھوٹ بول کے سامان بیچتا ہے. یبیع سلعتہ بالحلف الفاجر، جھوٹی قسم کھا کر جھوٹ بول کے سامان بیچتا ہے. والمسبل ازارہ، اور وہ جو اپنا پجامہ لٹکا کے رکھتا ہے نیچے تکبر کے ساتھ، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا نظام ہمارے ساتھ سیکورٹی سسٹم لگا دیا، جو حفاظت بھی کرتے ہیں، ہمارے نام اعمال بھی لکھتے ہیں. اور یہ آنکھیں کھلیں گی، آنکھیں دیکھیں گی، سارے فرشتے نظر آئیں گے، سارا کام اپنا رجسٹر سب کچھ نظر آئے گا. کب آئے گا؟ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. ابھی دنیا میں نشے چڑھے ہوئے، مزے مارنے کے نشے، دکانوں کے نشے، کاروباروں کے نشے، نوکریوں کے نشے، بڑی بڑی مجلسوں میں بیٹھنے کے نشے، بازاروں میں گھومنے کے نشے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ مارنے کے نشے، بے نمازی ہونے کا نشہ ہے، الگ نشہ ہے. جب انسان بے نمازی ہو جاتا ہے اسی میں اس کو مزہ آتا ہے. اور الٹے سیدھے نشے جو ہیں وہ تو ہیں ہی. اللہ فرماتے اچھا پیسہ کمانے کا بھی ایک نشہ ہے، نوکریوں کا ایک نشہ ہے، سارے نشے ہیں، لیکن ایک نشہ اور آنے والا ہے جو سارے نشے ختم کر دے گا. وجاءت سکرۃ الموت، موت کا نشہ آ رہا ہے. موت کا نشہ جب وہ چڑھتا ہے پھر سارے نشے ختم ہو جاتے ہیں. اور جب وہ نشہ چڑھتا ہے آنکھیں کھلتی ہیں، سب کچھ نظر آتا ہے،
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، وہی فرشتے سامنے آ جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یہی ہے وہ جسے تو بھاگتا تھا، جسے تو ادھر ادھر منہ مارتا تھا، ایسے منہ مارتا، یہ وہی ہے، کدھر جا رہے ہیں؟ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اس حال میں اللہ کے سامنے جائے گا کہ اس کے پیچھے ایک ڈرائیور ہوگا. ڈرائیور کا مطلب صرف گاڑی چلانے والا نہیں، ڈرائیور کا مطلب جیسے آگے جانور چل رہا ہو پیچھے ہم ڈنڈا مارتے چل، اس کو کہتے ہیں سائق، یہ بھی ڈرائیور ہوتا ہے، اس کو آگے کرتا ہے. فرمایا انسان جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا ایک فرشتہ پیچھے گا، چلو چلو اپنے رب کی طرف، چلو اپنے رب کی طرف. اور دوسرا وہ شہید، دوسرا فرشتہ ایک ساتھ اس کے ہوگا، اس کی رجسٹر پکڑ کے، اس کی کاپی پکڑ کے چل رہا ہوگا، سب چلو یہ سب کچھ لکھا ہوا تمہارا یہاں پر موجود ہے. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، لائن لگاؤ، لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ہمارے پاس اکیلے آ گئے، باپ کدھر ہے، دادا کدھر ہے، دوست کدھر ہے، چاچے کدھر ہیں، مامے کدھر ہیں، پھپھے کدھر ہیں، ماسڑے کدھر ہیں، کہاں گئے سارے؟ لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، اکیلے آ گئے قبر میں میرے پاس. آؤ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس لیے اکیلا آیا کہ گیا بھی اکیلا تھا، ساتھ کوئی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا، ننگا گیا تھا ننگا واپس آیا، ننگا بالکل ننگا. یہ کفن کتنے دن رہتا ہے؟ جس کا اللہ حفاظت سے رکھے الگ بات ہے، ورنہ کفن کتنے دن رہے گا؟ یہ کفن کا کپڑا کیسا ہوتا ہے؟ بڑی کمپنی کا کپڑا، انسان مہنگا کپڑا کفن لگائے تو کام بنے گا اس کا؟ نہیں، ختم ہو جائے گا وہ. کفن بھی ختم ہو جائے، ہاتھوں میں کچھ نہیں، حسن ختم، خوبصورتی ختم، خوبصورت آنکھیں ختم، اللہ اکبر، دانت نکل گئے، سب کچھ ختم. پھر اللہ کہے گا ہاں فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، دنیا میں تیرے اوپر ڈھکن پڑا ہوا تھا، نظر نہیں تھا کچھ. نماز پڑھ کے کیا ملے گا؟ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ کس لیے پڑھتے نماز؟ کیا ہوا نمازوں سے؟ کچھ نہیں ہوتا نمازوں سے. بہت دنیا بے نمازی ہے، ان کو بھی تو رزق مل رہا ہے. بہت دنیا حرام کھاتی ہے، ان کو بھی کچھ نہیں ہوتا، نہ کبھی کسی بیماری میں، اچھے بھلے بہترین شیشے کے مکانوں میں ٹائلیں اور ماربل لگا کے رہ رہے. ان کو کیا ہوا؟ ان کو کسی نے کچھ نہیں پوچھا. بھائی پوچھنے والی دنیا آگے آ رہی ہے، وہ رات ہوگی تو پھر صبح نہیں ہوگی. ہاں وہ صبح جب آئے گی پھر شام نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ پوچھے گا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، تیرے اوپر ڈھکن پڑا ہوا تھا، فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیرا ڈھکن ہم نے ہٹا دیا، تجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے. تو میرے بھائیوں، سب سے بڑا مسئلہ، سب سے اور تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹینشن میں بیٹھا ہوا بندہ، وہ جی کعبہ کی ہے، کسرا کپون اس کی ٹینشن بیٹھا، گاز کی ٹینشن، وہ کوئی ٹینشن ہے؟ ٹینشن میں بیٹھا ہوا ہے، منڈے کی نوکری نہیں لگی، یہ کوئی ٹینشن ہے؟ ٹینشن میں بیٹھا ہو جی قرضہ ہوئی ہے بہت، یہ کوئی ٹینشن ہے؟ ٹینشن میں بیٹھا جی مکان نہیں پورا ہونا، یہ ٹینشن ہے؟ ٹائلیں نہیں لگ رہی مکان میں، یہ ٹینشن ہے؟ ہاں گاڑی نہیں اچھی، یہ ٹینشن. یہ کون سی ٹینشن ہے جو ٹینشن موت کے آنے کے بعد ساری ختم؟ قرضے والے کا قرضہ ختم، اس کو کیا ٹینشن ہے جب مر جائے گا؟ قرضے کی ہے کوئی ٹینشن؟ مکان میں ٹائلیں نہیں لگی تھی، موت آ گئی، فرشتہ لے کے چلا گیا، اب اس کو ہے کوئی ٹینشن میرے مکان میں ٹائلیں کیوں نہیں لگی تھی؟ بیٹے کی نوکری نہیں لگی تھی، وہ خود چلا گیا، اللہ کے راستے قبول ہو گیا، وہ انتقال ہو گیا اس کا، چلا گیا اس دنیا سے، اب اس کو کوئی ہے ٹینشن کے پیچھے بیٹے کی نوکری نہیں لگی؟ کڑی نے بیاہ نہیں ہوا، چلا گیا قبر میں، اب اس کو کیا ٹینشن ہے؟ اب وہ جا کے وہاں یہ سوچے گا میری بیٹی کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ اس کے لیے اور اسباب بنائے گا، اللہ اس کے لیے اور کوئی ذریعہ اختیار کر دے گا. لیکن اس بندے کا مسئلہ تو پھنس گیا نا، اگر یہ اللہ کو راضی کر کے نہ گیا. ساری زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. بڑا آسان، سمپل، اس کو بنانا بڑا آسان. نہ اس کے لیے پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت، نہ اس کے لیے عالم مولوی فارغ ہونے کی ضرورت، نہ مفتی بننے کی ضرورت، نہ پیسہ کمانے کی ضرورت ہے، نہ بھیڑ بکریاں زیادہ ہونے کی ضرورت، نہ بڑی زمینیں ہونے کی ضرورت، کچھ بھی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ اللہ میں تیرا بندہ، تیری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کروں گا، تیری مرضی کے خلاف میری آنکھیں غلط نہیں دیکھیں گی، تیری مرضی کے خلاف میری زبان جھوٹ نہیں بولے گی، تیری مرضی کے خلاف میں کسی کا حق نہیں کھاؤں گا، تیری مرضی کے خلاف نمازیں نہیں چھوڑوں گا، رمضان آئے گا تو اس کی قدر کروں گا، تیری کتاب کی تلاوت کروں گا، جتنی سمجھ آئے گی اتنا سمجھوں گا،
اپنے بچوں کو دین پر لگاؤں گا، حافظ بناؤں گا، عالم بناؤں گا، مفتی بناؤں گا، قاری بناؤں گا، اور اگر اسکول میں بھی پڑھیں گے تو دیندار بناؤں گا۔ بیوی ہے تو اس کو اس کا دین سکھاؤں گا، دین کی مجلسوں میں جاؤں گا، علماء کے ساتھ بیٹھوں گا، زندگی یوں ہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم ٹائلوں اور ماربلوں سے نکلنے والے جنازے میں اور جھونپڑیوں سے نکلنے والے جنازے میں کوئی فرق نہیں ہے، سب کا ایک طریقے سے اٹھتا ہے کوئی فرق نہیں ہے؟ کسی نے کچے مکان میں رہنے کی وجہ سے اللہ نے نکال دیا، تیرے پاس کچا مکان کیوں، چل باہر، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیو، وہ اللہ جو انسانوں کو معاف کرانے کے لیے فرشتے پیدا کر دے، اس کو منانا مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں۔ یہ رمضان آ رہا ہے، اللہ ہر سال بھیجتا ہے، جس نے مجھے منانا ہے وہ آ جاؤ۔ یا باغی الخیر اقبل، او نیکی تلاش کرنے والے آ جا، رمضان کا موسم آیا۔ یا باغی الشر، او گناہ کرنے والے رک جا بس، 11 مہینے میری نافرمانی کر کر کے تھکا نہیں، حدیث کے اندر ہے، ابھی تھکا نہیں، اور کتنے گناہ کرے گا، اور کتنی نمازیں چھوڑے گا، اور قرآن سے کتنا دور بھاگے گا، اور کتنے جھوٹ بولے گا، اور کتنوں کا حق کھائے گا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، گاؤں دیہاتوں کے اندر عام طور سے ہوتا ہے، پرواہ نہیں ہوتی، اس کا کھیت کدھر ہے، میرا کھیت کدھر ہے، میری کھیتی کدھر سے ہے، اس کی کھیتی کدھر سے ہے، ہر سال انسان 4 انچ 5 انچ آگے جاتا رہتا ہے، نہیں ہوتا۔ ہمیں سمجھنے کے لیے وہ دین سمجھنا جو ہمارے یہاں ہوتا ہو، جو ہمارے گھر میں میرا دین ہے وہی میری نجات اسی پر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک بالشت کسی کی زمین کھائی، ایک بالشت، اللہ تعالیٰ 7 زمینیں نیچے توک بنائے گا اور اس کے گلے میں ڈالے گا۔ اور اولاد ہے، اس کے بارے میں پوچھو گے، اللہ نہیں پوچھے گا کہ میں نے تیری اولاد کو شہر میں نہیں پیدا کیا تھا، گاؤں میں پیدا کیا تھا، اس لیے تم نے اس کو بے دین بنا دی۔ اور ہمارے گاؤں کے اندر اور زیادہ مصیبتیں آ گئی، نشہ گاؤں تک پہنچ گیا، مصیبتیں گاؤں تک پہنچ گئی، فلمیں گاؤں تک پہنچ گئی، فیشن گاؤں تک پہنچ گیا۔ شہر تو شہر، اب کیا فرق ہے گاؤں میں اور شہر؟ تو میرے بھائی، رمضان آ رہا ہے، صبح شام ہم نے یہ غور کرنا ہے، ہمارے کس کام سے ہمارا رب ناراض ہے؟ کیوں دعا کرنے کا دل نہیں کرتا جی؟ بھائی نماز پڑھنے کا دل کیوں نہیں کرتا؟ اللہ سے مانگنے کا دل کیوں نہیں کرتا؟ ایسا تو نہیں کہ دل میں کوئی فرق ہو گیا ہے، وہ فرق پڑ جاتا ہے، جب انسان زیادہ لمبا بے نمازی ہو جاتا ہے پھر اللہ دل کے اوپر گانٹھ لگا دیتا ہے، پھر نمازوں کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ جب انسان بالکل ایسے میں نے مانگنا ہی نہیں اللہ سے، اللہ بھی کہتا ٹھیک ہے جاؤ پھر۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے دعا نہیں کرتا، جو اللہ سے مانگتا نہیں، اللہ کو اس پر غصہ آتا ہے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اس کو کیا آتا ہے، اللہ کو اس پر کیا آتا ہے، غصہ آتا ہے۔ اب خود سوچیں، آپ کتنے دن گزر جاتے، مولوی صاحب آفسن، بڑا تیڑا آفسی، مولوی صاحب آفسن، کار آفسن، پھر دعا مقصد اساس، اللہ اکبر۔ مولوی صاحب بیچارہ خود کہاں پھنسا ہوگا، کیا پتا۔ یہ اللہ کا ہم سب کے اوپر ایک احسان ہے کہ ہمارے کپڑوں کی وجہ سے، ہمارے چہرے کی وجہ سے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اللہ نے جو پردہ رکھا ہوا ہے اس پردے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں، شکلیں دیکھتے ہیں خالی۔ اور اگر ہماری اصلی شکلیں اللہ کھول دے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم استر عوراتی وآمن رواتی، اللہ میرے عیب چھپا کے رکھ۔ ہم خود سوچیں، اگر باپ کے سامنے بیٹے کی اصلی شکل آ جائے، باپ اس کو اپنے گھر رکھے گا؟ کبھی نہیں رکھے گا۔ بیٹی کے سامنے، بیٹے کے سامنے باپ کی اصلی شکل، سارے کرتوت اللہ اگر کھول دے، کیا باپ اور بیٹی اس کو اپنے گھر رکھیں گے؟ باپ سمجھیں گے اس کو؟ کبھی نہیں سمجھیں۔ کسی پڑوسی کے سامنے کسی پڑوسی کے کرتوت آ جائیں، کوئی بندہ، کوئی محلے والا اس پڑوسی کو اپنے محلے میں رکھنے کی کوشش کرے گا؟ کبھی نہیں کرے۔ ایسا گندا آدمی یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، میرے کپڑے گزرنے والے کو اچھے لگے، میرا مکان سامنے سے گزرنے والے کو اچھا لگے، میری گاڑی جہاں سے میں گزروں لوگ بولے یار کیا گاڑی لی ہوئی اس بندے۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو ہم سب جو زندگی جیتے ہیں وہ انسانوں کو خوش کرنے کی، سمجھ آ رہی ہے جی؟ آپ ادھر توجہ رکھیں، ادھر توجہ رکھیں۔ ہم سب جو زندگی جیتے ہیں وہ انسانوں کو خوش کرنے۔ نوجوان بیٹھے ہیں، اسکول جاتے ہوں، کالج جاتے ہوں، اسکول جاتے ہوں،
جب اسکول جاتے ہیں ہم تیار ہو کے نکلتے ہیں، کیا سوچ کے نکلتے ہیں؟ جو میرے ساتھ اسکول میں بچے آئیں گے وہ مجھے دیکھیں گے میں نے کپڑے کیسے پہنے، وہ مجھے دیکھیں گے میں چلتا کیسے ہوں، وہ مجھے دیکھیں گے میں جو ہے میرا سٹائل کیا ہے، میرے بال کیسے ہیں، میرے پاس موبائل کون سا ہے۔ اللہ کی موت کوئی عمر دیکھتی ہے؟ نہیں دیکھتی۔ کتنے نوجوان گھر سے نکلے، مائیں ان کی شکل نہیں دیکھ سکتی۔ کس کو خوش کرے؟ بیوی کہتی ہے ساری زندگی شوہر کو خوش کرو، کبھی نہیں خوش ہوا۔ شوہر کہتا ہے بیوی کو خوش کرو، کبھی نہیں خوش ہوئی۔ کوشش کرنی چاہیے ایک دوسرے کو خوش کرنے کی، لیکن ہوتی نہیں دنیا۔ اولاد ماں باپ سے شکایت کرتی ہے، ماں باپ اولاد سے شکایت کرتے ہیں، کبھی کوئی انسان انسانوں سے خوش ہوتا ہی نہیں کبھی کوئی۔ ہاں بس اتنا ہے، حق پورے کرتے رہو، حق پورے کرتے رہو۔ بیوی کے جو حقوق ہے وہ ایک شوہر کو ضرور دینے چاہیے ورنہ پوچھو گی۔ شوہر کے جو حقوق ہے وہ بیوی کو ضرور پورے کرنے چاہیے ورنہ پوچھو گی۔ اولاد کے جو حقوق ہے وہ ماں باپ کو ضرور پورے کرنے چاہیے ورنہ پوچھو گی، اور ماں باپ کے جو حقوق ہیں وہ اولاد کو ضرور پورے کرنے چاہیے ورنہ پوچھو گی۔ لیکن کوئی کسی سے خوش نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم ساری دنیا کو خوش کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہمیں خوش کس کو کر رہے ہیں؟ ایک اللہ کو۔ اور اللہ کیسے خوش ہوتا ہے؟ سمپل بات، نماز سے۔ اللہ نماز سے خوش ہوتا ہے، بے نمازی سے اللہ خوش نہیں ہوتا، کبھی نہیں خوش ہوتا۔ جتنی مرضی انسان نیکیاں کرے، اگر بے نمازی ہے کوئی گارنٹی نہیں۔ حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کی میں گارنٹی دیتا ہوں اس کے لیے جنت کی، اور جو نماز کی پابندی نہ کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی کوئی گارنٹی نہیں لیتا۔ ان شاء غفر لہ و ان شاء عذبہ، چاہے تو اللہ اس کو جہنم میں پھینک دے اور چاہے تو بچا لے، لیکن گارنٹی کوئی نہیں ہے۔ اور میں یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، ایک چیز کی گارنٹی حضور علیہ السلام نے ملی۔ حضور نے فرمایا جو اس زبان کی گارنٹی دے مجھے کہ گالی نہیں دے گا کسی کو، غیبت نہیں کرے گا کسی کے ساتھ، سختی لہجے میں بات نہیں کرے گا، بدتمیزی نہیں کرے گا، گالی گلوچ نہیں کرے گا، اور زبان کا صحیح استعمال کرے گا، اور دوسری بات اپنی حیا اور پاک دامنی پر داغ نہیں آنے دے گا، اپنی جوانی کے دن گندے نہیں کرے گا، موبائلوں کے ذریعے، غلط تعلقات کے ذریعے اپنی جوانی کی حفاظت کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یہ 2 گارنٹیاں مسلمان مجھے دے گا میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں، ہاتھ پکڑ کے جنت۔ ایک زبان، اس زبان سے بہت کچھ کرتے ہیں آپ، ماں کا دل دکھاتے ہیں، باپ کا دل دکھاتے ہیں، پڑوسیوں کا دل دکھاتے ہیں، گاڑی چلاتے چلاتے ہمارے پاس سے بندہ گزرتا ہے، کچھ غلطی اس سے ہو جاتی ہے، کچھ ہم سے ہو جاتی ہے، دے گالی دے دیتے ہیں اس کو، اس کی پوچھ ہوگی، اللہ کی طرف سے پوچھ ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا منافق کی کچھ نشانیاں ہیں، اور ایک نشانی یہ ہے اذا خاصم فجر، جب اس کا جھگڑا کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے گالی گلوچ کرتا ہے۔ مسلمان اپنی زبان پر کنٹرول کرتا ہے۔ سباب المسلم فسوق، کسی دوسرے مسلمان کو گالی دینا اللہ کے نزدیک اللہ کو ناراض کرنا ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی اگر ہم گاؤں میں رہتے ہیں دین تب بھی ضروری ہے، بڑا آسان ہے۔ اگر ہم شہر میں رہتے ہیں موت کی تیاری پھر بھی ضروری ہے۔ گاؤں سے بھی ویسے ہی موتیں ہوتی ہیں، شہروں سے بھی ویسے ہی موتیں ہوتی ہیں۔ یہ رمضان آ رہا ہے، اس میں اللہ کو راضی کریں گے انشاءاللہ۔ کیا طریقہ ہے؟ ایک تو قرآن پاک کی خوب تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ اگر قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تو پہلی بات تو یہ کہ اس پر افسوس ہونا چاہیے کہ اللہ زندگی گزر گئی قرآن پڑھنا نہیں آیا۔ اور افسوس کا کیسے پتہ چلے گا کہ افسوس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اس کا ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے نا۔ کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے میری زندگی پر افسوس ہے کہ میں نے قرآن نہیں پڑھا، اور پڑھنا تو دور نہ سمجھا نہ پڑھا، ہاں؟ تو پتہ ایسے چلے گا کہ اگر خود افسوس ہے تو اپنی اولاد کو اس سے محروم نہیں کرے گا۔ جو انسان اپنی اولاد کو قرآن سے محروم کرے گا اس کا مطلب نہ اس کو خود پہ افسوس نہ اپنی اولاد کی فکر۔ حافظ بنائیے اپنے بچوں کو، حافظ بنائیے، کچھ نہیں رکھا اس دنیا میں، یہ چمکتی دنیا ختم ہونے والی ہے، اللہ کی قسم۔ اپنے بچوں کا حافظ قرآن بناؤ، اور یاد رکھو آخرت میں بہت تیز دھوپ ہے، وہاں سائے کے لیے ضروری ہے اپنے ایک ایسا پودا لگاؤ کہ جو کل قیامت کے دن جس کے سائے میں آپ پار ہو سکو۔ ہر گھر میں ایک حافظ ہونا چاہیے۔ گاؤں میں اللہ نے زمین دیا ہے، کھانے پینے کے لیے خوب دیا ہے، رزق کی وافر مقدار اللہ عطا کرتا ہے، ڈائریکٹ زمین سے گاؤں کا بندہ کھاتا ہے، اس کو دکانداروں کے پاس بھی نہیں جانا پڑتا، بہت ساری چیزیں اللہ ڈائریکٹ زمین سے کھلاتا ہے۔ کیا فکر ہے؟ 50-60 سال کی زندگی کیسے گزر جائے گی کچھ پتہ ہے؟ جس نے اپنی اولاد کو قرآن دیا سب سے بڑا تحفہ دیا، سب سے بڑا تحفہ۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما نحل والد ولدہ افضل من ادب حسن،
جس انسان نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت دی، دین دیا، اس نے سب سے بڑا تحفہ دیا اپنی اولاد کو، سب سے بڑا تحفہ۔ آج کیا تحفہ ہوتا ہے؟ جی 12ویں پاس کری چھوڑیے، موبائل آنے دے نہیں، یہ سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اس موبائل میں بچہ جو کچھ غلط دیکھے گا باپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، بالکل لکھا جائے گا، کوئی شک نہیں ہے اس میں، ضرور لکھا جائے گا۔ اور شہروں میں کیا ہوتا ہے؟ جی بچہ پاس ہو گیا، گاڑی لے کے گئے، اس گاڑی کے اندر جتنی دیر گانے چلیں گے، اس گاڑی کے اندر جتنی دیر ناجائز تعلقات ہوں گے، جتنی دیر جو ہے فحاشیت اور ریالیت ہوگی، سارا باپ کے کھاتے میں نکل جائے گا۔ اس لیے تو انسان کا دین قرآن سیکھنے پر افسوس ہے کہ نہیں، یہ پتہ چلے گا جب وہ اپنی اولاد کو قرآن سے محروم نہیں کرے گا۔ اگر کسی نے اپنی اولاد کو محروم کیا اور اگر کوئی اور بڑا ہو گیا تو اپنے پوتے پوتیوں کا خیال رکھے۔ دین دین دین، زندگی میں دین ہوگا اللہ راضی ہوگا، بے دین زندگی ہوگی اللہ ناراض ہوگا، چاہے ہم گاؤں میں پیدا ہو چاہے ہم شہر میں پیدا ہو، چاہے ہمارے پاس 1 روپیہ بھی نہ ہو چاہے ہمارے پاس کروڑ روپے ہو، اللہ روپیوں سے خوش نہیں ہوتا، نہ 1 روپے سے خوش ہوتا نہ 1 کروڑ سے خوش ہوتا، بلکہ جس کے پاس 1 روپیہ ہے نا اس کو اللہ کو منانے کا زیادہ آسان طریقہ ہے، اس لیے کہ غربت اللہ کے قریب رکھتی ہے انسان کو، امیری اللہ سے اور دور کر دیتی ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ شہروں کے لوگوں کو اللہ کے قریب آنا اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو روکنے والی دولت ہے، اور ہمیں گاؤں میں 1000 بار دن میں مصیبتیں آتی ہیں۔ جب مزدور مزدوری کرتا ہے، جب اس کا پسینہ بہتا ہے، شام کو اس کو سوچنا چاہیے اللہ دن بھر تھک گیا ہوں، 500 روپے ہاتھ آیا، اب تو بھی راضی ہو جائے تو کتنی بڑی بات نہیں ہوتی۔ دن بھر گوڈی کرتے کرتے انسان تھک جاتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو اللہ اس کو آسان کام بھی دے دیتا، اللہ نے اس کو دیا وہ کام، لیکن اللہ اس پہ بھی راضی ہے۔ گوڈی کرنے کی وجہ سے جہنم سے جو ہے جنت سے محروم نہیں ہوگا انسان تھک کے آئے، رات کو تھک کے آئے، مغرب کی نماز آ کر پڑھے، اللہ سے مانگے اللہ رزق کے لیے جتنی میری وسعت تھی، جتنی میں نے کوشش کرنی تھی میں نے کر دی، اب تو ہی برکت دے، ہے اللہ راضی ہو جائے گا اسے۔ تھکا ہوا انسان، جسم ٹوٹا ہوا، ذہن تھکا ہوا، بچے 4-5 گھر میں، پریشانی ٹینشن، 500 روپیہ کمایا ہے دن میں، 1000 روپے کے قریب خرچے نے منہ کھولا ہوا ہے، ایسے موقع پر جب دل ٹوٹا ہوا ہوگا اللہ راضی ہوگا، تب نماز پڑھنے میں مزہ ہے۔ وہ نماز اے سی میں کھڑے ہو کر جو ہے خشوع اور خضوع کے بغیر پڑھنے والا مالدار کی نماز ویسی نہیں ہو سکتی، ہاں اس کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی اپنی نماز پر، اس کو کچھ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ گاؤں کے بندے کا دل ٹوٹا رہتا ہے ہمیشہ، غربت دل توڑ کے رکھتی ہے، پریشانیاں دل توڑ کے رکھتی ہیں، اور ٹوٹے ہوئے دل کی آواز اللہ تک پہنچتی ہے۔ سمجھا رہی بات؟ اللہ کو راضی کر، اگر اللہ راضی ہو گیا ہمارے سارے کام بن جائیں گے۔ رمضان کا مہینہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اضلکم شہر مبارک شہر عظیم، اللہ نے تم پر سایہ کرنا ہے اب اگلے مہینے میں رمضان کا، سایہ کرنا ہے رحمت والا، سایہ کرنا ہے مغفرت والا، اللہ نے گردنیں آزاد کرنی ہے، ہر رات کو اللہ بے شمار گردنیں جہنم سے آزاد کرتا ہے، حدیث میں ہے۔ ہم بھی دعا مانگے اللہ 11 مہینے جو کام ہم سے ہوئے، جو گناہ ہم سے ہوئے، ہماری گردن پھنس گئی شیطان کے ہاتھ، اللہ اب اس کا آزاد کر دے، اللہ آزاد کر دے گا۔ اپنے بچوں کو دین پر لگائے، موٹا دین، کوئی ضروری نہیں ہے بہت بڑا کوئی طوفان کھڑا کرنا، راتوں رات نہیں ہوگا، دین سکھائیں اپنے بچوں کو، دین سکھائیں اپنے بچوں کو، علماء کے پاس بھیجیں، علماء کے قریب رکھیں، مسجدوں کے قریب رکھیں۔ آنے والا زمانہ ایسا ہے کہ نام مسلمان ہوگا ایمان ختم ہو چکا ہوگا، مسجدوں کے قریب دنیا نہیں آتی آج ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی دیکھ کر اس گاؤں میں اتنے سارے لوگ مسجدوں میں، اب جاؤ شہر کی بڑی بڑی مسجدیں دیکھو، بڑی بڑی مسجدیں جن میں گھومنے میں بھی اندر آپ کو 15 منٹ لگیں گے، ایک بھی نمازی نہیں ملے گا آپ کو، 2-3 نمازی مشکل سے ملیں گے۔ اللہ کا کرم ہے آپ کے اوپر کہ آپ ماشاءاللہ کتنے سارے بچے شوق سے آپ حضرات مغرب کی نماز میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کا غضب برستا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے احب البلاد اللہ مساجدها، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب جگہ کون سی ہے؟ مسجد۔ وابغض البلاد اللہ اسواقها، آپ دیکھ رہے ہو نا کہ لوگ گاؤں سے اٹھ کر کہاں شہروں میں مکان بنا رہے کہ نہیں بنا رہے؟ اللہ فرماتے سب سے بدترین جگہ میرے نزدیک بازار ہے، حدیث میں ہے جی کہ سب سے بدترین جگہ کیا ہے؟ بازار ہے۔ کیوں؟ تو بازار میں مکان بنانے سے انسان جنت کا ٹھیکیدار نہیں ہو جاتا، بازار میں مکان بنانے سے انسان اپنے بچوں کو اور بے حیائی کی طرف دھکیلتا ہے۔ ہاں اپنی حفاظت کوئی کر سکے تو وہ تو کہیں بھی کر سکتا ہے، ورنہ حالات ایسے نہیں ہیں۔ شکر ادا کریں آپ کے ابھی ماحول میں اللہ نے نورانیت رکھی ہے، اللہ نے حیا رکھی ہے، اپنی بچیوں کو بے حیا نہ ہونے دیں، اپنی بچیوں کو گندے کپڑے مت پہنائیے، اس کا حساب ہوگا قیامت کے دن۔ جب ایک بچی بے پردہ ہو کر گھر سے نکلتی ہے
اللہ کے سارے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. حدیث کے اندر موجود ہے. اپنی بچیوں پر اللہ کی لعنت نہ برس لیجیے. ٹھیک ہے جی. اپنے بچیوں کو بالغ ہونے کے بعد پردہ کروائیے. علماء کو بلائیے گھر میں اور ان کو کہیے کہ ہماری عورتوں کو بتاؤ کہ پردہ کیا چیز ہے. برقعے کا نام پردہ نہیں ہے. علماء کو پوچھو, اپنی مسجدوں کے علماء کے پاس جاؤ, ان کو پوچھو کہ ہم عورتوں کو جمع کرتے ہیں, آؤ ان کو بھی دین کی بات بتاؤ. عورتیں دیندار ہوں گی تو بچے دیندار ہوں گے. گاؤں دیہات میں عورت کیا سمجھتی ہے, کیوں پیدا ہوئی ہے؟ پانڈت ہونے ہستے, باری کرنے ہستے, روٹی پکانے ہستے نہ, اس کے لیے نہیں. اور زیادہ ہو گیا تو چلو گوڈیاں کرو ساتھ, اس لیے نہیں عورت پیدا ہوئی. ٹھیک ہے, یہ بھی کام ہے, ہمارے کاموں کے ساتھ یہ بھی کام ہے. جس طریقے سے جنت کی محنت ہم نے کرنی ہے اسی طریقے سے اللہ کو اس نے بھی راضی کرنا ہے. اور ایک ایسا وقت آئے گا, عورت بیوی آپ کی الگ, بچے آپ کے الگ, 4 بچے چاروں کہاں ہوں گے کچھ پتہ نہیں, باپ کدھر کچھ پتہ نہیں, بیٹی کدھر کچھ پتہ نہیں. آج یہاں کوئی سوچ سکتا ہے اس دنیا کے اندر اگر باپ بیٹا بیٹی اولاد جدا جدا ہو جائے, الگ الگ ملکوں میں پھیل جائے تو کیسا دل تڑپے گا؟ کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ جو باپ ہے اسی کو پتا ہوگا کیا گزرتی ہے. لیکن یہ ہونے والا ہے. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق. جب روح یہاں تک پہنچتی ہے اور آخری وقت آتا ہے, ظن انه الفراق, انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب آیا جدائی کا وقت, آیا اب جدائی کا وقت. والتفت الساق بالساق, اور یوں ٹانگیں ٹانگوں پر چڑھ جاتی ہیں, ایسے ہو جاتا ہے انسان, مروڑنے ہو جاتا ہے. الی ربک یومئذ المساق, کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف جا رہا ہے. اللہ کی طرف تو بہرحال انسان نے جانا ہے. میں نے آیت پڑھی تھی, الینا مرجعکم, تم پلٹ کے ہماری طرف آؤ گے, فننبئکم, ہم تمہیں بتائیں گے, بما کنتم تعملون, کہ کیا کیا کر کے آئے ہو, کیا کر کے نہیں آئے ہو, کیا کیا کر کے آئے ہو. بما کنتم تعملون, ہم تمہیں بتائیں گے. ہاں, کس طریقے سے آؤ؟ 2 لوگ ہیں جانے والے, 2 طریقے کے لوگ ہیں. پہلے وہ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا. فرمایا کچھ ایسے ہیں جن کو فرشتے ان کے اندر سے کھینچ کے نکالتے ہیں, ان کی جانوں روحیں نکالتے ہیں کھینچ کے. کیسے کھینچ کے؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جیسے کہ جو ہے وہ روئی جو ہوتی ہے, روئی ریشم کو کانٹوں کے اوپر ڈال دو اور اس کو واپس کھینچو, کیسے اس کے دھاگے دھاگے ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے روح اللہ کے فرشتے نکالتے ہیں. لیکن اللہ ہماری حفاظت کرے, ہم ان میں سے نہیں ہیں انشاءاللہ, ہم ان میں سے نہیں ہیں. ہم کن میں سے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے سکون والی جان, اے سکون والا مسلمان, اے سکون والے دل, ارجعی الی ربکی, چل اپنے رب کی طرف, راضیتاً مرضیتاً, تو بھی اس سے خوش ہے اور وہ بھی تیرے سے خوش ہے. اللہ کرے کہ ہم سب ان لوگوں سے. چلو کدھر چلنا ہے؟ ادخلی فی عبادی, میرے قریبی بندے میرے پاس آئے ہوئے ہیں, ان کی لسٹ ہے میرے پاس ایک. ادخلی فی عبادی, یہاں سے اٹھ ان لوگوں میں چل کے بیٹھ جا. کن لوگوں میں؟ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس صحابہ ہیں, نیک لوگ ہیں, بزرگ لوگ ہیں, اولیاء ہیں. یہاں سے ہمارے یہاں سے جو ہے نیک لوگ جو ہم سے پہلے جا چکے ہوئے ہیں, ان کی مجلسیں لگی ہوئی ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی لائن سے لے کر مجھ سے جانے والے, پہلے جانے والے جتنے بھی نیک لوگ ہیں, اللہ فرماتے چل ان میں شامل ہو جا. ادخلی فی عبادی, میرے بندوں میں جا, میرے بندوں میں بیٹھ جا کے. اب تیرے لیے یہ دنیا ٹھیک نہیں ہے. وادخلی جنتی, اور نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر بعد میں جنت میں چلے جانا, آسان کام. اور اگر اللہ راضی نہ ہوا, اللہ حفاظت فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے. قبر کی منزل پھر بڑی مشکل منزل ہے, بڑی مشکل منزل ہے, بڑی مشکل منزل ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے روتے روتے داڑھی گیلی ہو جاتی تھی. لوگ پوچھتے تھے آپ اتنا کیوں روتے ہو, جنت جہنم پر اتنا روتے, قبر پہ کیوں روتے ہو؟ حضرت عثمان فرماتے تھے لوگوں یہ پہلی منزل ہے, اگر یہ مشکل ہوگی آگے اور مشکل ہوتی جائے گی, اور مشکل ہوتی جائے گی. اور قبر میں بہت بڑی دوست بھی ہے, بہت بڑی دشمن بھی ہے. اپنے ہاتھ میں ہے, ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. لوگوں قبر یا تو ایک باغ بن جائے گی, خوبصورت باغ, بہترین پارک, کھلا کشادہ جہاں تک نظر جائے گی, یہ بھی ایک قبر ہے. اللہ ہم سب کی قبریں ایسی بنا دے, اللہ سارے مومنین اور مومنات کی قبریں ایسی بنا دے. اور دوسرا او حفرۃ من حفر النار, یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا جس میں آگ ابلتی ہے, جس میں ازدہے ہیں, جس میں سانپ اور بچھو ہیں,
جو پسلیاں توڑ دیتی ہے، حتی تختلف اضلاعہ، بے نمازی کی وہ پسلیاں توڑ دیتی ہے، بے نمازی کی پسلیاں توڑ دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے، ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے۔ آپ خود سوچو، آج ہمارے کسی گھر کے اندر ایسی تکلیف کسی کو ہو تو کوئی برداشت کرے گا؟ تو پھر ہم کیسے برداشت کرتے ہیں کہ میری بیوی بے نمازی گھر میں پڑی، اسی بے نمازی کے ہاتھوں کا کھانا بچے بھی کھا رہے ہیں، ہم بھی کھا رہے ہیں۔ بیوی بے نمازی کبھی نہیں ہونی چاہیے، بیوی بے نمازی کبھی نہیں ہونی چاہیے، اولاد بے نمازی کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے گھر میں 5 کمرے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی کس کمرے میں کیا کر رہے ہیں، پتہ ہونا چاہیے۔ مجھے لمبی بات نہیں کرنی ہے، بس بات میں سمیٹتا ہوں اپنی، خلاصہ پوری بات کا۔ میں نے آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، اے لوگو تم ہماری طرف واپس آؤ گے اور تم ہمارا اپنا حساب ہمیں دو گے۔ بہرحال ہمارے پاس تو کچھ حساب دینے کے لیے ہے نہیں، ہے کچھ؟ ہے کچھ؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اکیلے بیٹھے، اکیلے بیٹھ کے سوچے کہ اس کے پاس کیا ہے۔ کیا ہے جی؟ ایسا بولا ہے کچھ؟ ہے کچھ پیش کرنے اس سے اللہ نے سامنے؟ ہے جی؟ کچھ بھی نہیں۔ کوئی ایک نماز یاد ہو زندگی میں پھر ہوتے ہوئے پڑھی تھی، کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کوئی ایک ایسا کام جو خالص اللہ کے لیے کیا تھا، کچھ بھی نہیں ملے گا، ملے گا ہی نہیں کچھ۔ سارے ورقے صاف، سارے ورقے صاف۔ ہاں، جب سامنے آئے گا نا تو اللہ کہے گا، انسان کہے گا یہ میری کاپی، او ہو ما لہذا الکتاب، ہائے یہ کاپی کہاں سے آئی، یہ رجسٹر کہاں سے آیا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، یہ تو مزاق کی تھی، یہ تو وہ آسانی سے آ گیا سن، یہ تو وہ مزاق کی تھی، وہ مزاق کی تھی۔ لا یغادر صغیرہ، اللہ فرماتے ہیں وہ مزاق نہیں، سب کچھ لکھا ہے وہاں پر۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ تم نے کیا، جو کچھ تم نے سوچا، جو کچھ تم نے بولا، جو کچھ بھی تم سے ہوا وہ موجود ہے وہاں پر۔ اقرأ کتابک، پڑھو اپنی کتاب سے فیصلہ کرو کدھر جانا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اور سنو لا یظلم ربک احدا، تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، ہر ایک کو انصاف کے ساتھ دے۔ لیکن ایک بات اور ہے، اللہ بڑا بادشاہ ہے۔ میں نے آیت پڑھی تھی نا آپ کے سامنے، تبارک الذی بیدہ الملک، تمہارا رب وہ ہے جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، ساری بادشاہت وہی دیتا ہے، وہ چھین بھی لیتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت آپ نے سنی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کل شیء قدیر، کتنے سنتے ہیں نا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب ہے جی اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، یہ مطلب ہے؟ بالکل یہی مطلب ہے، لیکن اس کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے نا، اپنے ساتھ۔ میں بے نمازی ہو کر دکان پہ جاؤں گا، اللہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ پورے دن میرا سارا نقصان ہو جائے، کر سکتا ہے اللہ۔ میں بے نمازی مارکیٹ میں گھوموں گا، ہو سکتا ہے کوئی پتھر میرے سر میں آ کر لگے اور میں مر جاؤں۔ میں بے نمازی گھر سے نکلا، ہو سکتا ہے گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور میں اسی حال میں بے نمازی حالت میں مر جاؤں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے نا، یہ مطلب ہے نا اس کا۔ گھر میں بے نمازی ہے، آپ 10,000 روپے کما کے لاؤ، 50,000 روپے کما کے لاؤ، اللہ ایسی کوئی بیماری اللہ نہ کرے کسی گھر میں پیدا کر دے جس پر 1 لاکھ روپیہ لگتا ہے، کیا کرو؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کرتا ہے، یہ مطلب ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے سوال کیا کہ تم کیا کرتے ہو؟ تم سے پہلے وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، بہت ساری بستیاں تم سے پہلے بھی آئی تھی، بڑے لوگ بستے تھے ادھر۔ یہ جو آج جنگل نظر آتے ہیں کبھی یہ شہر ہوتے تھے، یہ جو آج جنگل نظر آ رہے ہیں کبھی یہ شہر ہوتے تھے، یہ جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں کبھی یہاں بڑے بڑے شہر بستے تھے، بڑے بڑے شہر بستے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کچھ کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کچھ کو پانی کے سیلابوں سے تباہ کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، وَمِنْهُمْ کچھ ایسے ہیں جن کے قصے اللہ نے بیان کیے، کچھ ایسے ہیں جن کے قصوں میں بھی جن کا ذکر نہیں ہے، اور کچھ کے اوپر اللہ نے پتھروں کی بارش بھی برسائی۔ عجیب عجیب طریقے سے اللہ نے دنیا کو ہلاک کیا، اور اللہ کہتے ہیں تمہارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، تمہارے پاس ہے کیا؟ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، جتنی دولت ہم نے ان کو دی تھی تمہیں تو 10واں حصہ بھی نہیں ملا، تمہیں تو 10واں حصہ بھی نہیں ملا۔ اب دیکھو ان کو جو اللہ دولت دیتا تھا وہ کتنے سال چلتی تھی؟ 1000 سال، 2000 سال، 4000 سال، 900 سال، کتنی دیر چلتی تھی؟ 900 سال چلتی تھی وہ دولت ایک انسان کے پاس۔ اور آج کی دولت مان لو سب سے بڑا دنیا کا مالدار بل گیٹس، سب سے بڑا دنیا کا مالدار، جتنی بھی دولت اس کے پاس ہے کتنے دن چلے گی جناب؟
کتنے دن چلے گی؟ 70 سال 60 سال؟ ساری دنیا کی دولت، جو دنیا کا سب سے مالدار انسان ہے، وہ کتنے دن رہے گا؟ مالدار ہونے کی وجہ سے 900 سال کا تو نہیں ہوگا، یا ہوگا؟ زندگی تو یہی ہوگی نا. تو دنیا کی ساری دولت اکٹھے کرنے کے بعد کتنے سال رہے گا؟ 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال، اور کتنے سال رہے گا؟ اور وہ دنیا جن کو اللہ نے سونے دیے تھے، چاندی دیے تھے، ہیرے جواہرات دیے تھے، ایسے خزانے دیے تھے، ایسے خزانے دیے تھے. قارون کے بارے میں قرآن نے کہا لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، وہ چابیاں اٹھانے کے لیے لمبے لمبے قطاریں اور بڑے بڑے لشکر چاہیے ہوتے تھے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے. تو کتنے کتنے 100 سال چلتی تھی وہ دولت. تو اس دولت کے مقابلے میں آج کچھ ہے کسی کے پاس؟ کچھ نہیں. وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، جو دولت ان کو دی تھی تمہیں تو اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ملا. فَكَذَّبُوا رُسُلِي، انہوں نے میرے رسولوں کی بات نہیں مانی تھی. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، بتاؤ پھر کیسے پکڑا ہم نے ان کو. اللہ ایسے ہی پکڑ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعا کی ہوئی ہے، اس دعا کی وجہ سے بچے ہوئے. لوگ کہتے ہیں حضور سے محبت، حضور سے محبت تو کیوں نہیں ہوگی؟ جس نبی کی دعا کے صدقے ہم بچے ہوئے تو محبت نہیں ہونی چاہیے. جس نبی کی دعا کے صدقے بچے ہوئے، حضور نے دعا کی اللہ میری امت کے اوپر کوئی عذاب نہیں لانا کہ اکٹھے میری امت پوری تباہ ہو جائے. یہ دعا ہے حضور کی. ورنہ ہمارے کام ایسے ہی ہے کہ اللہ اکٹھے عذاب بھیج دے. حضور نے دعا مانگی ہوئی ہے میری امت کے اوپر اکٹھے عذاب نہ آ جائے. اللہ نے وہ دعا قبول کی ہوئی. ورنہ جب اللہ پکڑ کرنے پہ آتا ہے تو اکیلے اکیلے بھی پکڑ لیتا ہے. کوئی پتہ نہیں اللہ کس چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر پکڑ کر لے، اور کچھ پتہ نہیں اللہ کتنی بڑی سے بڑی نیکی کو یوں ہی ضائع کر دے. اللہ کر سکتا ہے. اسی لیے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نا امیدی ایسی نہ ہو کہ انسان مایوس ہو جائے اور اللہ سے مانگنا ہی چھوڑ دے، نماز پڑھنا چھوڑ دے. اور امید بھی ایسی نہ ہو کہ انسان جرت کرتے کرتے گناہ میں کہیں اور پہنچ جائے. کوئی بات نہیں، اللہ بڑا غفور ہے، معاف کریے اسے. یہ بھی نہیں، یہ بھی غلط ہے. ایک طرف ڈر بھی ہو اور ایک طرف امید بھی ہو. اللہ بڑا بادشاہ ہے لیکن ظالم نہیں ہے. اللہ بڑا بادشاہ ہے لیکن سخت نہیں ہے. سخت نہیں ہے. سخت سمجھتے ہو نا کہ بات ہی نہ مانے، ایسا نہیں. اللہ بڑا نرم ہے، بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بہت پیار کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے. اور اس وقت اس کی محبت ڈبل ہو جاتی ہے جب کوئی انسان اکیلا اس کے سامنے آتا. دنیا میں آج کورٹ میں اگر کوئی کیس ہو جائے، کوئی بندہ مجرم سامنے ثابت ہو جائے، تو جب فیصلہ ہوتا ہے کتنے لوگ موجود ہوتے ہیں؟ بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں نا. ادھر کا وکیل، ادھر کا وکیل، ادھر کا گواہ، ادھر کا گواہ. اب جی یہ مجرم ثابت ہو گیا، یا یہ کہ مجرم ثابت ہو گیا، چلو جی اس نے معافی مانگی. مثال کے طور پر آج دو لوگوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے، زیادہ لمبی تو نہیں ہوگی بات ختم کرتے ہیں بس. اب دو لوگوں کی آپس میں لڑائی ہوگی ہیں، تو ایک نے دوسرے سے معافی مانگی. ٹھیک، بندہ کیا کہتا ہے؟ وہ جی اس طرح نہیں معافی، 2-4 بندے اٹھا سا اس کی بات معافی ہے. نہیں ہوتا کہ نہیں ایسا؟ یہ نہیں ہوتا، ایسا ہی ہوتا ہے کہ کیا پتا کل تو مکر جائے اپنی بات سے. آج تو نے معافی مانگی ہے، کل مکر جائے. 2 بندے بیٹھتے ہیں، 2 بندے بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں، وہ چلو جی اس نے معافی مانگ لیا، معاف کر ہے. تو دنیا میں معافی مانگنی ہے تو کتنے بندے چاہیے؟ کم سے کم 2 بندے تو چاہیے. اور اللہ کہتے ہیں کہ میرے سے معافی مانگنی ہے کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں. رات کو اٹھ کے آؤ، کبھی مسجد کا دروازہ کھولو، ڈالو مصلی ادھر کونے میں بیٹھو، آ کر چادر اوڑو اور گم ہو جاؤ اللہ کے ساتھ. اللہ ادھر ہی معاف کر. کوئی گواہ کی ضرورت نہیں، کوئی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، کوئی لکھ کے لانے کی ضرورت نہیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. خالی اکیلے بیٹھو، سر نیچے ڈالو، آنکھوں سے 2 آنسو گرا دو، اللہ معاف کر دو. اس سے اور آسان کچھ ہو ہے؟ نہ کسی سیکٹری کی ضرورت، نہ کسی سفارشی کی ضرورت، نہ کسی مولوی کی ضرورت، کسی کی ضرورت نہیں. مولوی صاحب تس ماڑے اس تک ماڑے گناہ معاف کراؤ. کیا کرے گا مولوی صاحب؟ مولوی صاحب کا اپنا حساب بڑا مشکل، بڑا مشکل. علم کا حساب سب سے تگڑا حساب، دولت سے بھی بڑا حساب ہے علم کا حساب. سمجھ رہے بات؟ ہاں، یہ امام بننا آسان نہیں ہوتا. لوگ سوچتے ہیں جی امام صاحب بڑا آسان ہے، امام بننا آسان نہیں ہوتا. آپ سب کی نمازوں کا حساب دینا ہے. اس نے اگر وضو میں کوئی گڑبڑ کی، کوتاہی کی، تو آپ کو نہیں اللہ پوچھے گا، اس کو پوچھے گا. یہاں پر کھڑے ہو کر بات کرنے والا سب سے زیادہ خطرے میں ہے. ہمارے استاد نے ہمیں بتایا ایک مرتبہ کہ ایسی بات بتا رہا ہوں کہ لوگ سوچتے ہیں کہ مولوی صاحب کے تو بڑے مزے، بڑی دھاڑ تقریر کرتا ہے، اور مولوی صاحب بھی کبھی کبھی سوچتا ہے واہ میری تقریر بڑی اچھی جا رہی ہے. اگر کسی انسان نے یہاں بات کرتے ہوئے یہ سوچ بھی لیا، قیامت کے دن اس کے لیے یہی جہنم میں جانے کا سبب بن جائے. اللہ کو میں پسند نہیں ہے، اللہ کو صرف وہی کام پسند ہے جو اللہ کے لیے ہو، بس. اس کے علاوہ جو کچھ ہو اللہ کو کچھ پسند نہیں. اللہ کہتے ہیں جیو
تو میرے لیے، مرو تو میرے لیے، عبادت کرو تو میرے لیے، مشقت اٹھاؤ تو میرے لیے، خوشیاں مناؤ تو میرے طریقے سے، غم مناؤ تو میرے طریقے سے، میری مرضی کے خلاف مجھے کچھ بھی پسند نہیں، کچھ بھی پسند نہیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی اعلان کر دو، کہہ دو ان صلاتی، میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت، للہ رب العالمین، کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کو دین عطا فرمائے، اللہ ہمارے گھروں میں دین کا ماحول پیدا فرمائے۔ ہاں، آخری بات مجھے آپ سے درخواست کرنی ہے، بات ختم ہو گئی۔ رمضان کے بعد ہر گھر اس بات پر غور کرے کہ اس کے گھر میں اگر کوئی آخرت کے لیے پودا ہے تو وہ ضرور لگائے، ٹھیک ہے؟ آپ کے یہاں عالم مولانا شاہ صاحب ہیں، شاہ صاحب، ان سے رابطہ کریں، کسی اچھے ادارے میں ان کی تعلیم کروائیں، قرآن پاک بہترین پڑھنے والے ہوں۔ اس زمانے میں بھی اگر ہمارے بچے غلط قرآن پڑھیں مسجدوں میں آ کر تو یہ اس سے بڑے افسوس کی کوئی بات نہیں۔ کیا مطلب 10 سال کا بچہ، 15 سال کا بچہ ہے، 3 بار 4 بار ناظرہ پڑھ لیا جی، 3 باری قرآن پڑھی چھوڑیا، اعوذ باللہ بھی صحیح نہیں ہوگی۔ اچھے معیار کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، آپ آج کل موبائل کا زمانہ ہے، آپ موبائل میں قرآن سنو کہ جو دنیا کے قاری کیسے قرآن پڑھتے ہیں، تو کیوں ہمارا بچہ ویسے نہیں پڑھ سکتا؟ ادھر گانے گاتے ہیں ہمارے بچے، گانے ویسے گاتے ہیں، ادھر فلمیں دیکھتے ہیں، ایکٹنگ کرتے ہیں، ادھر ہمارے بچے ویسے کرتے ہیں، سب کچھ ویسے کرتے ہیں، تو قرآن کیوں نہیں ویسا پڑھ سکتے؟ جی قرآن بھی تو ویسے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو اچھے اداروں کے اندر بھیج کے حافظ دین، حافظ قرآن بنائیے، عالم دین بنائیے۔ آپ کے علاقوں میں بڑے اندھیرا ہے، اس میں روشنی کی بڑی ضرورت ہے۔ جو آج پودا لگائے گا وہ ساری دنیا کو بھی روشن کرے گا اور قیامت کے دن آپ کا مستقبل بھی روشن کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، کریں گے انشاءاللہ اس کے لیے عمل۔ ہاں، اور جو لوگ مدرسے میں نہیں جا سکتے، یہاں بیچ بیچ میں جماعتیں آتی رہتی ہیں، ان کے ساتھ جڑیے، دین کی بات سنیے، ان کے ساتھ نکل جائیے۔ صحیح غلط بات کی بات ہے، آپ کا کتنا صحیح ہوگا، آپ کو کتنا فائدہ ہوگا، وہ بات کی بات ہے۔ آپ لوگ نکلا کریں، جائیں اللہ کے دین، اللہ کے راستے میں جائیں، وہاں جا کر کچھ 4 چیزیں سیکھیں گے، اپنی نماز صحیح کریں گے۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، ایک پولیس والا نے مجھے ایک آڈیو بھیجی، میں آپ کو سنا تھا موبائل میں، وہ موبائل میں ایک آڈیو بھیجی، وہ بندہ اللہ کا بندہ، اس نے 10 منٹ لگائے اس پر کہ اس کا کلمہ صحیح ہو جائے، اس بندے کا کلمہ صحیح نہیں تھا۔ میرے موبائل میں ویڈیو آڈیو پڑی ہوگی، اس کلمہ صحیح نہیں ہے، بندے کا کلمہ صحیح نہیں ہے، اور 40-50 سال کا بندہ، کلمہ صحیح نہیں ہے، وہ اس کو پڑھا لا الہ الا اللہ، تو وہ اس کو کچھ اور ہی پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا نہیں آ رہا۔ اگر اس حال میں مر گیا تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے جی، تو اپنے گھروں میں بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، عالم دین بنائیے۔ یہ بات اگر میں یہاں شہر میں کر رہا ہوں تو شاید میں اس طریقے سے نہیں بولتا، یہاں آپ کو کھل کے اس لیے بول رہا ہوں، آپ لوگ کر سکتے ہو۔ اللہ نے ہمیشہ غریبوں سے دین کو اٹھایا ہے اور یہ دین واپس غریبوں کے پاس آئے گا، اس لیے اپنے بچوں کو حافظ بنائیے، عالم دین بنائیے، مفتی بنائیے، پورے علاقے کے اندر روشنی اس سے پھیلیں گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔ ہاں، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ قصے کہانیاں آپ کو نہیں ملیں، قصے کہانیاں یہ جڑا مولوی بیڑا گھر کیتا نا، یہ خالی کہانیاں نہ کیتا ہے، فلانا فلانا فلانا، کیا ضرورت ہے قصے کہانیوں کی جناب؟ اللہ نے قرآن دیا نا ہمیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آئے تھے، کہانیوں کا زمانہ چل رہا تھا، کیا کہانیوں کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہانیاں سناتے تو بات بنتی، آپ نے کہانیاں سنائی۔ اس وقت لوگوں کا مزاج کیا تھا؟ گھوڑوں کے باپ دادا کے نام ان کو یاد ہوتے تھے، جو گھوڑے ہوتے ہیں گھوڑے، تو عربوں کو گھوڑوں کا بڑا شوق تھا، اس گھوڑے میں پیو کیڑا سا، دادا کیڑا سا، پردادا کیڑا، سارے نام یاد ہوتے ہیں، اور ایسے نہیں شعر و شاعری میں یاد ہوتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کے باپ دادا کے نام نہیں سنائے، سنائے جی؟ اونٹوں کے باپ دادا کے نام نہیں سنائے، نہیں سنائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانی کہانیاں، پرانے زمانے کی کہانیاں نہیں سنائی، کیا سنایا؟ قرآن سنایا۔ تو قرآن پاک کی مجلس کو تو کوئی بھی نہ چھوڑے، اور گاؤں گاؤں پھیل جاؤ، گھومو جا کے، لوگوں کو سمجھا بجا کے لاؤ، یار ایک بار تو قرآن کی مجلس میں آ، ایک بار جو آئے گا وہ انشاءاللہ بار بار آئے گا۔ ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو جائے سارے کام پیچھے چھوڑ دو، قرآن پاک کی مجلس سے جو ہے پیچھے نہیں ہٹو، اپنے بچوں کو لے کے آؤ، خود قرآن پاک کی مجلس میں بیٹھو۔ میں نے آپ کو بتایا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، مولوی صاحب اپنی مرضی سے بات نہیں کرے گا، یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اور اس زمانے میں اگر کوئی مولوی اپنی مرضی سے بات نہ کرے، سارا دین اس کی زبان سے اللہ نکلوا دے گا۔ ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے مولوی بات نہیں کر سکتا۔ جب قرآن سامنے ہوگا تو قرآن کی بات ہوگی، قرآن کی آیت پڑھے گا، قرآن پاک کا ترجمہ، اور قرآن اتنا آسان ہے کہ کوئی بڑا بندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بڑا پڑھا لکھا ہونے کی۔ قرآن اتنا آسان ہے کہ ہر دیہاتی کو سمجھ آ سکتا ہے، ہر گاؤں کے بندے کو سمجھ آ سکتا ہے، ہر پڑھے لکھے ان پڑھ کو سب کو سمجھ آتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن پاک کی آیت ہے، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی سمجھنے والا تو آؤ، ہے کوئی سمجھنے والا تو آؤ۔ ہم شہر میں بڑا زور لگاتے ہیں کہ لوگ قرآن سنیں، لیکن مزاج نہیں ہے سننے کا، سننے کا مزاج نہیں ہے۔
آپ حضرات اس قرآن پاک کی مجلس میں ضرور آئیں، اپنے بچوں کو بھیجیں، بلکہ یہاں آپ کے 2-3 علماء ہیں، ان کو بولو بھائی ہمارے نوجوانوں کو عربی زبان سکھاؤ، عربی زبان سکھاؤ اور ان کو قرآن سکھاؤ، جتنا ممکن ہے تھوڑا تھوڑا کریں، انشاءاللہ اللہ صبر کر دے گا. دعا کریں.